راحت یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Today we are delighted to present highlights of an Atfal class held with beloved Huzoor, may Allah be his helper, through a virtual link with Australia. We join the proceedings after the opening tilawat, nazm and report. Australia's Atfal asked a wide range of questions from their beloved Imam, may Allah be his helper, on Saturday. Topics included theology, history, science, and even Huzoor's personal memories. One early question related to the station of prophethood. My question is, how does Allah Ta'ala chooses his prophets among mankind? You see, Allah knows better. And there are some pious people, they are born pious. And Allah knows that they are going to be prophet in future. So Allah trains them from the very childhood and teach them and make their character in such a way that they never do anything wrong. Right? As we see the story of the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was quite a young child at the age of 6 or 7, and he was playing with his fellow children in a village where he was sent by his mother to spend some time with her foster mother. You see, an incident happened that all the children saw a man came and he just got hold of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he was quite a young child, laid him down on the ground and then opened his chest and brought out his heart and cleaned it and then put it again back into his chest. And all those children were very much scared. Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam himself was very much scared. Those children ran away from that place and went to tell the milk mother of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Then she came out running very fast and very much worried to see what has happened to the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But when she saw he was standing all right, so that was just a sort of vision which all the children and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saw, and the angel came and opened his heart and cleaned his heart. So this is how Allah Ta'ala cleanses the impurities of the heart of the person who is going to be prophet, and he trains them by himself. That is what we know. Apart from that, there's quite a number of other things which Allah knows better, and the prophets. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum پیارے حضور. میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ کائنات 7 دنوں میں بنی ہوئی تھی. اگر سورج چوتھے دن میں بنا تھا تو اس سے پہلے دن کیسے گزرے تھے؟ دیکھو یہ تو سارا میٹافوریکل ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ کہا میرا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، دوسری جگہ کہا میرا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے تو وہ ایک دن میں 50,000 سال گزر گئے تو 200,000 ایئرس میں دنیا میں کیا سورج کے بغیر ہوا پھر، اگر تم نے اس طرح لینا تو. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح ریئل ٹرم میں نہیں لیا جاتا، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف فیزز میں بنایا. یہ اس سے مراد یہ ہے کہ فیزز ہیں، پہلی فیز، دوسری فیز، تیسری فیز، چوتھی فیز، پانچویں فیز، چھٹی فیز ہیں. ساتھ میں تھے اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھ گیا تمہیں اوور سی کرنے کے لیے کہ تم لوگ ٹھیک طرح کام کرتے ہو کہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن سورج کے بغیر رہا تو زندگی کیا ہوئی، کائنات بنی تو لائف تو نہیں بن گئی نا. جو زمین ہماری ہے، کائنات کو تو کئی ارب سال ہو گئے. یہ زمین جو ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 20 بلین ایئرس میں پہلے بنی تھی، اور قرآن شریف سے جو ثابت ہوتا ہے وہ بھی یہی 18.5 اور 19 بلین ایئرس پہلے یہ ارتھ بنی تھی. اس سے پہلے اور سٹارز بھی تھے. بگ بینگ جو ہوا ہے، بگ بینگ ہونے کے بعد یہ بنی ہے نا. اس سے پہلے بھی اللہ یہ کہتا ہے کئی بگ بینگ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. ہم تو اس نون ورڈ کو جانتے ہیں نا. اب تم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہو، یہاں ایبوریجنز رہتے ہیں نا، جو نیٹو لوگ ہیں،
یہ نیٹو لوگ جو ہیں یہ جنگلوں میں رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم 45,000 ایئرز پہلے کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا ریلیجن جو ہے, ہمارا مذہب جو ہے 45,000 ایئرز پہلے کا ہے. اور ہماری جو نون ہسٹری, ہم مسلمان جو ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں, ہماری نون ہسٹری جو ہے وہ تو 6,000 ایئرز کی ہے صرف. تو یہ جو یہاں کے آسٹریلین نیٹو ہیں یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر چیز کو ہم کمپیئر کر لیں گے, اس طرح یہ نہیں ہوتا. جب زمین بنی, زمین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے یہ ایک گولا تھا, آگ کا گولا ہی تھا نا, پھر اس میں پانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, بارش برسائی, فیومز آئے, بارش آتی تھی, پھر بادل اوپر جاتے تھے, پھر زمین ٹھنڈی ہوتی تھی, پھر ایسا ایسا جو اپر سرفیس تھی زمین کی وہ ٹھنڈی ہو کے رہنے کے قابل ہو گئی. پھر 75% جو ایریا ہے ہمارا ارتھ کا اس میں پانی ہے, اوشنز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. جو لینڈ ایریا وہ تو صرف 25% ہے. جو نیچے ابھی بھی لاوا اور مولٹن ہیں, کسی وقت بھی جو ایرپشن ہوتی ہے لاوا باہر آتا ہے اور ارتھ کویکس آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, تو وہ نکلتا ہے نا باہر سے. یہ پہلے باہر بھی ایسا ہی تھا جس طرح اندر سے گرم اور آگ ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوا تو اس میں ہیبیٹیشن شروع ہو گئی, آبادی بننی شروع ہوئی. پھر آبادی بڑھتی رہی, سویلائز آبادی ہونی شروع ہوئی. اس سے پہلے جب یہ تھا ہی نہیں تو سورج ہو یا نہ ہو, چاند ہو یا نہ ہو, ہمیں سے کیا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہاں ہیبیٹیشن شروع کرنی ہے دنیا میں, میں نے اس زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے, تو پھر اس نے چاند اور سورج اور باقی چیزیں جو تھیں ہماری رسولت کے لیے بھی پیدا کر دیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں کیا پتہ. My name is Syed Mustafa Shah, and my question is, what were your immediate feelings and reactions when you heard the news of the demise of Hazrat Khalifatul Masih IV? You see, one day before I listened to his khutbah and he looked very fresh, and even collecting mulaqat in the evening in the mosque, he seemed very fresh at that time. So it was very shocking for me to listen next day. So as soon as I arrived home from my office, and this shocking news came to me that he has passed away, my reaction was the same as it should have been when your loved one passes away. What is your reaction? That was my reaction. Beloved Azur, my name is Muhammad Fizan, and my question is, in this COVID situation, does Salat in congregation at home offer the same reward as Salat in the mosque? Yes, see, you are not doing it willingly. You are forced to do it. And Allah knows all our deeds and actions and intentions. If we are not going to the mosque intentionally and avoiding to offer our prayer in congregation in the mosque, then it is a sin in Allah's eyes. But when there are some restrictions and you don't have any other choice but to satisfy yourself and to obey the commandment of Allah, you are offering your prayers in congregation with your siblings and family members, then Allah Ta'ala gives the rewards of every person according to their intention. This is why the Holy Prophet ﷺ said, "Innamal a'malu binniyat," that the reward of your deeds depends on your intentions. If you are doing something with good intention, then Allah will give you the same reward. Allah is very merciful. If you are doing something with bad intention, even if it is a good thing, even giving charity with bad intention is not good in the eyes of Allah. So anything you are doing with the good intention will be rewarded by Allah Ta'ala as much as He wishes. Once someone has realized the existence of God through logical reasoning, how would they then recognize Islam as the true religion, since there are so many to choose from? Yes, if you have a firm belief in Allah Ta'ala, then why should we pick any of the religion, or why should we pick Islam as a true religion? This is your question? Yes, haan ji. So phir all the prophets came from Allah Ta'ala. All the prophets brought the true teaching of Allah Ta'ala, which is to love Allah, to obey the commandments of Allah, to bow before Allah, to worship Allah, and to
discharge the rights of your fellow beings. But all the prophets were sent according to the scriptures, the religious books, Bible, even Quran has categorically explained all these things, that all the prophets were sent to their respective nations. And during that time, there was no free movement and media link. As we are talking today, there was no cell phone, no internet, nothing of that sort. So Allah Ta'ala sent the prophets in different nations. More than one prophet were sent at the same time in different nations. Even in one nation, two prophets came as Moses and Harun. But they all came, they said that we are for the people of Israelites. And Jesus also came for those people who were the followers of Moses alayhi salam. But when Allah Ta'ala found and thought that now the time is ripe for the world and people can have approach to all corners of the world with the passage of time. So when he thought this thing, he sent the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was revealed the Sharia in the form of the Holy Quran, right? And that encompasses all the commandments of Allah Ta'ala which were sent to the previous prophets, and moreover some other commandments which were very much essential for that time when the Holy Prophet ﷺ appeared and for the future. So there is no scripture in the world, any religious scripture, which is safe and intact as the Holy Quran is. And this is the claim of the Holy Quran that Allah Ta'ala says, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. I have sent this book, I have sent this commandment in the Holy Quran, these commandments in the Holy Quran, I have sent this scripture, and I will keep it intact till the day of judgment, till the last day. No other scripture has claimed this, right? And no other prophet said that they have come for the whole world. Only the Holy Prophet ﷺ said that I have come for the whole world, and it is in the Quran. And now, as I have already said, that this was the ripe time that Prophet should have come for the whole world, because we had the means to spread the message of Allah Ta'ala. This is why we say Islam is a universal religion. No other religion is universal. And all the previous prophets have prophesied about the coming of the final prophet who will come for the whole world. This is why we say Islam is the right and true religion which was to come in the time when the Holy Prophet ﷺ appeared, and Islam is the right religion which contains all the commandments which are needed for the present day world. No other religious scripture contains these commandments. See, this is why we say that Islam is the right religion, and this is why we say, since all the previous prophets have prophesied to accept that final prophet, so we should preach to everybody that Islam is the true and final religion, and to obey the commandments of previous prophets. Even all the followers of the religions should come and join Islam. Those were selected highlights from Australia's Atfal virtual class with Huzur. We now end with our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Hazrat Amir al-Mu'mineen, may Allah strengthen his hands, continued his series on the companions at the Battle of Badr during this week's Friday sermon. A number of incidents were related, including those pertaining to Hazrat Muawiz bin Haris Razillah anhu and Hazrat Ubay bin Ka'b Razillah anhu. Hazrat Muslim Maud نے ایک جگہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے استادوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی تھی جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے
آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ 4 چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ پھر ان کے ماتحت اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ان 4 بڑے استادوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب۔ ان میں سے پہلے 2 مہاجر ہیں اور دوسرے 2 انصاری، اور کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے، سالم ایک آزاد شدہ غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب مدینہ کے رؤساء میں سے تھے۔ گویا ہر گروہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری مقرر کر دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ ان 4 سے قرآن پڑھیں: عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ یہ 4 تو وہ ہیں جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کو سنا کر اس کی تصحیح کرا لی، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے۔